السلام علیکم۔ ہاں، یہ اچھی انہوں نے تشریح کی ہے محترمہ نے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے بنائی ہیں، کوئی فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے اور جنات میں سے جو مومن ہوں گے ان کے لیے بنائی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ خوشخبریاں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، اور زیادہ یعنی تنگی میں نہ ڈالو اور ڈراوے زیادہ مت دو، تو خوشخبریاں سنائی جائیں کہ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تم فرما بردار بنو اور ایمان عقیدہ بھی درست کرو۔ ساتھ بتایا جائے کہ دیکھیے اگر عقیدے میں شرک ہے تو تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، تہجد گزاریاں کرو، یہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کا یہی تو ڈرانے یعنی یہ ڈراوا ہے بہت بڑا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر انبیاء کی تعریفیں بھی کی اور اعمال کے بارے میں کہا کہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ تھے، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا ان کا سارا عمل برباد ہو جاتا۔ کتنا بڑا ڈراوا ہے! ایک انسان پوری زندگی عمل کرتا رہا اور عمل کے پہاڑ لگا دیے، ہر نیکی میں نمبر 1، نمازیں پوری، روزے پورے، عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، ماں باپ کی خدمت بھی ہے، غریبوں مسکینوں کے لیے خیرات زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، اور پھر اس کو ڈراوا اگر دیا جائے کہ اگر یہ تو نے کام کیا نا یہ سارے ضائع ہو جائیں گے، تو بتائیں اس سے بڑا کوئی ڈراوا انسان کو ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے ڈراوے دیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دے کر، اور سورہ زمر کے آخری رکوع میں تو براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا اور سارے انبیاء کا ذکر کیا۔ سورہ الانعام کے اندر تو صرف 18 نبیوں کا ذکر کیا نام لے کے، اور سورہ زمر کے اندر سارے نبیوں کا ذکر کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کہ دیکھو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جتنی بھی یعنی وحی کی ہے، یعنی یہ انبیاء کی طرف اشارہ، سارے کے سارے نبی اس میں آ جاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک۔ اور وہی کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ کتنا بڑا ڈراوا ہے! اور پھر دوسرے جو اسلام کے دشمن لوگ ہوتے ہیں اس بات کو سننے کے بعد، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو کتنی سادہ سی بات ہے کہ بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے شرک کے اندر شامل نہیں ہوں گے، باقی ویسے تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے قوم کے لوگ ہو، رشتہ دار ہو، خدمت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو شرک تم کرو گے، اگر ہمیں 11ویں کی وہ دیگ پکا کے کہو اور جی تھوڑا سا کھائیں، یا ہمارے گھر بھیجو، یا میلاد کی مٹھائی، یا یہ 10 محرم کی سبیلیں، یا اور جتنے بھی تم واسطے وسیلے تعویذ گنڈے، یہ سارا جتنا سسٹم تم کرو، اور ہمیں بھی کہو ہمیں یہ سارا معاملہ کرو، جمہوریت کے مشرکانہ نظام میں ووٹ دینے ہمیں آؤ نا، اس طرح کی جو چیزیں تم کہو گے شرک کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ہم وہ نہیں مانتے ہیں، اور ہم بلکہ تمہیں بھی منع کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں جب ایمان عقیدے کی تبلیغ کی جا رہی ہوتی ہے یا توحید کی دعوت اٹھتی ہے ایمان عقیدے کی، تو جو مخالفین ہوتے ہیں نا وہ 2 قسم کے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مانتے نہیں ہیں اس بات کو لیکن مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایمانداروں کو، ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھا رویہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے وہ آپ کی طرف آ جائیں گے اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ شرک کی وجہ سے تو وہ نہیں بچ سکتے، چاہے کتنے ہی اچھے اخلاق والے ہوں، کتنے ہی نیک پہاڑوں جیسے اعمال ان کے ہوں، لیکن شرک کی وجہ سے وہ جنت نہیں جا سکتے ہیں، ابھی وہ آپ کے ساتھی نہیں بنے ہیں۔ تو آپ کے اچھے رویے کی وجہ سے آپ کی طرف آنے کا چانس موجود ہے۔ اب ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اور بڑے بڑے علماء ہی کیوں نہ ہوں، بڑے بڑے لیڈر ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس دعوت کے دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے اصولے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کرپٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آخرت سے بے خوف لوگ ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہو کہ ہمیں پکڑا بھی جائے، اور یہاں اگر بالفرض ہم بچ گئے تو آگے بھی کوئی ایسی عدالت ہے جہاں نہ سفارش چلے نہ پیسہ چلے، تو ہم اس سسٹم کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ سفارش کے ذریعے اپنی جرائم پر پردہ ڈالنے کے یہاں عادی ہیں، پیسہ لگا کے جیلوں سے نکل آتے ہیں یا مقدمہ ہونے نہیں دیتے، پہلے وکیل خریدے جاتے تھے اب تو جج خرید لیے جاتے ہیں، تو وہ اس سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن بن جاتے ہیں۔
تو اس طرح کی جو دشمنی والا رویہ اختیار کر کے مومنوں کو ستائیں، ماریں، ختم کریں، قتل کریں، علاقے سے نکالیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ بس تھوڑا سا ہے، چودھری صاحب، راجہ صاحب، سیٹھ صاحب، بادشاہ سلامت، چند دنوں کا معاملہ ہے، اگر آپ سیدھے نہ ہوئے تو یہ جہنم یہ ہے. پھر ان کو ساری جہنم کی وادیوں کی سیر کرائی جائے کہ یہ بھی جہنم ہے، یہ بھی جہنم ہے، اس جہنم کے اندر ادھر غوطے لگائے جائیں گے، ادھر پی پلائی جائے گی، ادھر تمہارے گرز، تمہارے ہتھوڑے بنے ہوئے ہوں گے وہاں، اور فرشتے تمہیں کبھی ادھر کی سیٹیں گے، کبھی ادھر کی سیٹیں گے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہاری ہمیشہ چلتی رہے گی. جس انداز سے یعنی مومنوں کو بتایا گیا ان سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے کہ مسکینوں کی طرح بس ان کے سامنے بچھے جا رہے ہو، کوئی نوکر و غلام نہیں ہو تم ان کے. حتیٰ کہ غلام بھی ہو، اگر بالفرض کوئی غلام بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی بتایا گیا کہ دیکھو دنیاوی لحاظ سے جتنی ان کی فرما برداری کرنی چند دنوں کا معاملہ ہے، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ تم شرک کرو تو بالکل اس کی بات نہیں ماننی ہے. پھر پیار کرنے والے والدین، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ والدین کی فرما برداری کرو، عزت کرو، لیکن اگر یہ والدین یہ شرک کے لیے کہتے ہیں تو ہرگز ان دونوں کی بات نہیں ماننی ہے، اللہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس انداز سے ایک سارا معاملہ ہے. اور آج مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم اب کس کو کہا جائے نماز پڑھو، تہجد پڑھا کرو، روزے رکھے، عمرے پر جائے، کس کو کہا جائے؟ 11ویں کرنے والے، یا رسول مدد کی پکارے لگانے والے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، وابی، حنفی، اور کیا نام ہے، کوئی سروردی، نقشبندی، چشتی، قادری، گنے نہیں جا سکتے. مسلکوں کے اندر بانٹ کے سب کے اپنے اپنے مدرسے ہیں، اور شرک اور کفر کی ڈگریاں لے کے باہر نکلتے اور پوری دنیا کو جو گمراہ کر رہے ہیں. تو ان کو تو اب نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہنے کی، ان کو تو بالکل توحید کی دعوت ہے، کلمے کی دعوت دی جائے. اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اگر ہم نے اختیار کرنا ہے تو کیا نبی علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم ہوا، نبوت ملی، تو سب سے پہلے ان لوگوں کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، بیت اللہ بھی موجود ہے، آؤ چلو نماز، میں تمہیں نماز پڑھایا کروں گا؟ ایسا کہا تھا؟ ہرگز نہیں. ان کو شرک قرار کیا گیا. جو تم لات منات ابل کے سامنے جھکتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، منات بابا، ان کے واسطے وسیلے، نذرانے، رکوع، سجدے، اس سے توبہ کرو. یہ تمہارا بال برابر کچھ تمہارا کام نہیں کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے. اور تم جانتے بھی ہو کہ جب تمہاری کشتی بحر میں پھنس جاتی ہے، تم سخت مصیبت میں ہوتے ہو، تم اللہ کو پکارتے ہو، وہ اللہ ہی تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے. اور تم پھر سمجھتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کا واسطہ دیا تھا، ان کے ذریعے پکارا تھا. چونکہ ہم واقعی ان کے ماننے والے ہیں، ان کی نظر و نیاز بھی کرتے تھے، تو ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ کر دیا ہے. یہ عقیدہ شرک ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی توہین ہے. ان کی وجہ سے نہیں کی ہے، اس نے خود اپنی وجہ سے کی ہے. وہ مالک ہے تمہارا رب ہے، تم اس سے پیار کر، تمہاری امی سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے، تمہارے ابو سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے. تو بتاؤ، ایسے عظیم مالک کو چھوڑ کر تم دوسرے دروں کو، وہ جو قریب ہے، شارک سے زیادہ قریب ہے، عرش پر بیٹھا ہو، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ سے، تو اس کو چھوڑ کر تم دور جاتے ہو، پیر صاحب کو ملنے کے لیے جاتے ہو، قبر اور مزار کے اوپر چڑھاوا چڑھانے جاتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ ہم پکارے یہاں آقا سونے مدینے میں. ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام. ایسی سماعت نہیں، ایسی سماعت اگر مانی جائے تو یہ شرک ہے. ایسی سماعت صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اس انداز سے اس قوم کو سمجھانا ہے، پیار محبت سے ہر انداز اختیار کریں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سب سے زیادہ اخلاق والے نے جب یہ توحید کی دعوت دی تھی، تو اپنا ماحول جو تھا نا، اس ماحول نے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے اندر پھر برداشت نہیں کیا تھا. اگر مشرک قوم آپ کو اپنے اندر برداشت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے توحید کی دعوت دینے کا حق ادا نہیں کیا ہے، یا کہیں میل ملاپ کیا ہے، کہیں تھوڑا سا ساز باز مل ملا کے چلو جی بس، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. اور اس طریقے سے اگر ماحول بنایا گیا تو پھر یہ محنتیں ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.